آزاد کشمیر میں امن کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان کو سونپی جائے، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ، کہا وزیر اعظم وفاقی کابینہ ارکان کو کنٹرول کریں، راولہ کوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ کہنے والے کابینہ میں کیوں ہیں؟ وزیر دفاع کے بیان نے کشمیر میں بھڑکتی آگ پر تیل چھڑکا، وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں، کشمیر کوس کو نقصان سے بچانے کے لیے سیاسی راستہ نکالنا چاہیے، بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر ایم کیو ایم کو حکومت سے نکلنے کا بھی مشورہ۔ IAEA معائنہ کاروں کو جوہری تنصیبات تک رسائی حتمی معاہدے کے بعد دی جائے گی، ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا بیان، کہا ابھی تباہ شدہ جوہری تنصیبات تک رسائی کا کوئی منصوبہ نہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروونشل انٹیلیجنس سینٹر کا دورہ، جلوسوں مجالس سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، مریم نواز نے کہا عزاداروں کے تحفظ امن و امان پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کا کشمیر کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کو ویلکم کرنے کا اعلان، مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا کالعدم کمیٹی کے احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر الیکشن رکوانا ہے، کالعدم ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے اسمبلی میں مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں، ایسا کرنے کا اختیار صرف آزاد کشمیر اسمبلی کو ہے، الیکشن کا شیڈیول آ چکا، نئی اسمبلی معاملہ دیکھے گی۔ وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کی تخلیہ کی باتوں کی ایوان میں گونج، دلچسپ مکالمہ، سربراہ JUI نے کہا مجھے خط لکھ کر ثالثی کی درخواست کی گئی، وزیر اعظم سے تنہائی میں بھی باتیں ہوئیں، اجازت دیتا ہوں وزیر اعظم وہ باتیں ایوان کو بتا دیں۔ وزیر اعظم نے کہا مولانا صاحب سے تخلیہ میں جو باتیں ہوئیں وہ قیامت تک کسی سے ڈسکس نہیں کروں گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی ملاقات، گلگت بلتستان میں حکومت سازی سمیت مختلف امور پر گفتگو، دونوں رہنماؤں میں خوشگوار جملوں کا تبادلہ، گلگت بلتستان میں مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ آئیں ماضی کی غلطیاں درست کریں، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کریں، حکومت کی اپوزیشن کو ایک بار پھر میثاق جمہوریت کی دعوت، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں تحریک انصاف میں جمہوریت ہے نہ ہی سیاسی کلچر، بانی PTI نے جمہوریت اور پارلیمانی نظام کو نقصان پہنچایا، محمود خان اچکزئی کی کچھ روایات ہیں وہ ان میں بیٹھے ہوئے عجیب لگتے ہیں۔ آئین پر عمل درآمد نہ ہوا تو کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے جیسی باتیں ہوں گی، کسی جماعت کے لیے 140A کڑوا گھونٹ ہے تو پی لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کراچی ایکشن کمیٹی بن جائے، ڈاکٹر فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آئین کی بالادستی قائم نہیں ہوئی، ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی ہوئی، 47 سال بعد دونوں ملکوں کے براہ راست مذاکرات ہوئے، پاکستان کو پیس میکر قرار دیا جا رہا ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا اصلی ایگریمنٹ 19 جون کو جنیوا میں ہوا، ثالث کے طور پر خود کو نیوٹرل رکھا، دونوں طرف سے کوئی چیز پبلک نہیں ہونے دی۔ مستقبل کی جنگیں، روایتی حکمت عملی پر نظر ثانی کی متقاضی، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں خطاب، جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور ذہنی طور پر مضبوط فورس کی ضرورت پر زور دیا، کہا خطہ بدلتی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کے باعث حساس مرحلے میں داخل ہو چکا، پاک بحریہ جدیدیت، خود انحصاری اور مشترکہ آپریشنز کے عزم پر کاربند ہے۔ اسلام آباد کے اتوار بازار میں خوفناک آتش زدگی، 500 کے قریب اسٹالز جل گئے، 10 کروڑ روپے کا سامان راکھ کا ڈھیر، فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچی، گاڑیوں میں پانی نہیں تھا، امدادی کارروائیاں وقت پر شروع ہو جاتیں تو بچت ہو سکتی تھی، متاثرین کی دہائیاں، آگ کیسے لگی، تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم، کمیٹی 3 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ یورپ میں گرمی کی شدید لہر، فرانس میں اموات 40 ہو گئیں، زیادہ تر شہری نہروں میں نہاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہوئے، ہزاروں افراد بجلی سے محروم، اسپین، پرتگال، یونان اور اٹلی میں بھی ہیٹ ویو سے عوام بے حال، روم سمیت 16 شہروں میں ریڈ الرٹ، برطانیہ میں 100 سے زائد اسکولز بند کر دیے گئے۔ Ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States.
it was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. ایران اپنے دفاع کے لیے بیلسٹک میزائل کیوں نہیں رکھ سکتا؟ دوسرے ممالک میزائل رکھیں اور ایران کے پاس نہ ہو، یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر پزشکیان کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا ایرانی میزائل پروگرام کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا، دنیا میں امن معاہدے کو سبوتاج کرنے والے بہت ہیں، شر پسند عناصر امن عمل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دونوں ملک باہمی مفادات کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین، شاندار استقبال اور بھرپور میزبانی پر اظہار تشکر، پاکستان اور ایران کو یکجان دو قالب قرار دیا۔ ما اینجاییم برای اینکه قدردانی کنیم از تلاش‌های برادر عزیزمون، برادر شهباز شریف، برادر عزیزمون فیلد مارشال عاصم منیر، و اینکه ملت پاکستان از اول جنگ محکم و با قدرت و صادقانه با رفتارشون پشتیبان ما بودن و ما عملاً در خدمت اینا اومدیم قدردانی کنیم از پشتیبانی ها۔ ایرانی صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں، صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں باہمی تعلقات، علاقائی امن اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری کی معزز مہمان کو تاریخی MOU پر مبارکباد، رہنماؤں کا پائیدار استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی صدر اور فیلڈ مارشل کی بھی ملاقات، سپہ سالار نے خوشحالی اور استحکام کے لیے قریبی مشاورت برقرار رکھنے کا عزم دہرایا۔ ایرانی صدر دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ عالمی برادری خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی معترف، امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے 3 مخصوصی تکنیکی ورکنگ گروپس بنائے گئے ہیں۔ پہلا گروپ نیوکلیئر پروگرام، دوسرا پابندی اور منجمد اثاثے کے امور کا جائزہ لے رہا ہے، تیسرا گروپ لبنان کی صورتحال پر کام کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دورے سے باہمی تعلقات مضبوط ہوئے۔ آبنہ ہرمز کھلی ہے، فریقین نے دوبارہ بند نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آبی گزرگاہ سے بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے واشنگٹن اور تہران کے درمیان ہاٹ لائن قائم ہونی چاہیے۔ قطری وزیر اعظم کی برطانوی جریدے سے گفتگو، کہا خلیجی ممالک ایران سے سرمایہ کاری فنڈ کے لیے مالی تعاون کریں، خطے کے ملکوں اور ایران کے درمیان نیا سیکیورٹی فریم ورک تشکیل دیا جائے۔ امریکہ ایران معاہدے کا مثبت اثر، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی جاری، کروڈ آئل $71، برطانوی خام تیل $75 فی بیرل پر ہو گیا۔ امریکی کانگریس نے صدر کے جنگی اختیارات محدود کر دیے، ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے اجازت ضروری، قرارداد منظور، سینٹ میں قرارداد کے حق میں 50، مخالفت میں 48 ووٹ آئے، چند ریپبلکنز نے بھی حمایت کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس کی قرارداد بے وقت اور بے معنی قرار دے دی، کہا وار پاورز بل پر ووٹنگ غلط وقت پر ہوئی، میں ایران کو شکست کے دہانے پر لے آیا تھا، وہ ہمارے مطالبات ماننے کے قریب تھا، سینیٹرز نے میرا کام مشکل بنا دیا، مگر میں ہار نہیں مانتا، اپنا مقصد کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لوں گا۔ ایران جنگ تاریخ میں کسی بھی ملک کی بدترین خارجہ پالیسی مہم کے طور پر لکھی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے اس جنگ سے امریکی عوام کو افراتفری اور مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ڈیموکریٹ رہنما برس پڑے، کہا امریکی عوام نے صدر کی غلطی کی بڑی قیمت چکائی، ہر سیکنڈ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایران خلیجی ممالک کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر تعاون کے لیے تیار، لبنان میں جنگ بندی اتنی ہی اہم ہے جتنی ایران میں ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا باکو میں تقریب سے خطاب، اس سے پہلے مسقط میں عمانی سلطان کی باقر قالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد سے ملاقات ہوئی، ہرمز کا انتظام مشترکہ طور پر سنبھالنے پر اتفاق کیا گیا۔ عمان کا آبنہ ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے کا اعلان، جہازوں کے لیے پیشگی رابطہ لازمی قرار دیا۔
मुस्तकबिल की जंगे रिवायती हिकमत अमली पर नजर षानी की मुतकाजी नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में खिताब। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस और जहनी तौर पर मजबूत फोर्स की ज़रूरियात पर जोर दिया। कहा खित्ता बदलती जुग्राफियाई और सियासी सूरत हाल के बायस हसास मरहले में दाखिल हो चुका। पाक बहरिया जदीदियत, खुद इन्हिसारी और मुश्तरका ऑपरेशंस के अज़्म पर कारबंद है। पाकिस्तान ने खित्ते की जंग रुकवाने में मुस्बत किरदार अदा किया। बुनियाद मरसूस में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से नवाजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को हुनरमंद बनाया गया। तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े मैसर आएंगे।